اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور ان کو بھی بلا لو خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اور کفار سے تحدی کی گئی کہ اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کس لحاظ سے بے مثل اور معجز ہے۔ کثرت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ باعتبار فصاحت اور بلاغت کے بے مثل ہے، یعنی جیسی عمدہ اور فصیح و بلیغ عبارت قرآن پاک کی ہے ایسی عبارت کسی سے نہیں بن سکتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں اور اسے ان کے دعویٰ کی دلیل سمجھنا چاہیے کہ جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہوتا تھا اس وقت کے پیغمبر کو اسی قسم کا معجزہ دیا جاتا تھا۔ چونکہ ایام نزول قرآن مجید میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فصاحت و بلاغت قرآن کا ایسا معجزہ بخشا کہ بڑے بڑے قادر الکلام شاعر اور خطیب اس کے مقابل عاجز ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ قرآن مجید اپنی حکیمانہ ہدایت کے لحاظ سے معجز ہے، بعض اس کو روحانیت کے اعتبار سے معجز مانتے ہیں۔ بہرکیف اس میں آداب ہیں، اخلاق ہیں، حسن معاشرت ہے، تزکیہ نفس ہے، قوانین سیاست ہیں، ضوابط انتظام مملکت ہیں، انصاف اور معدلت ہے، کسب و تجارت ہے، حقوق ہیں، عبادات ہیں، مواسات ہے، مواخات ہے، نرمی ہے، رعایت ہے، خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، خدا کی ہستی اور وحدانیت ہے۔ غرض اس میں اعلیٰ وجہ الکمال انسان کی اصلاح حالت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ وہ کیا بلحاظ فصاحت کے اور کیا باعتبار حکیمانہ ہدایات اور روحانیت کے بے مثل و بے نظیر ہے، اور کوئی شخص اس قسم کی کتاب بنانے پر قدرت نہیں رکھتا۔